السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمان احمد شروع کرتے ہیں. فار پیپل ہو آر جوائننگ ٹوڈے، جو لوگ آج شاید جوائن کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا میں سمرائز کر دیتا ہوں عزیر مغل صاحب کہ کیا ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو اس لاک ڈاؤن میں ہم کیسے اس کو مینیج کریں اور کیسے اپنے آپ کو افیکٹو بنائیں. تو یہ ڈسکشن چل رہی ہے. تو ہم نے پہلے اس میں ڈسکشن کیا کہ ہمارے یعنی ہم نے ایک تو بات کی تھی کہ ہم نے ایکسلنس کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، احتیاط بھی کرنی ہے، اور ایکسلنس کے ساتھ اعمال کے اوپر کام کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ آن انڈیویجول لیول ہم نے ڈسکشن کیا کہ رولز ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر. رولز آر آف ٹو ٹائپس، مینڈیٹری رولز اینڈ الیکٹیو رولز ان آور لائف. اور 1 سیکنڈ. اور ہم نے یہ کہا کہ ہر رول کے اندر ہمارے پاس ایکسلنس ہونی چاہیے، احسان ہونا چاہیے اور اتقان ہونا چاہیے. اور ہم نے بات کی کہ ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، اور منیمم پرفارمنس لیول کی ڈسکشن ہوئی جس کو MPLs کہتے ہیں. پھر ہم نے ایک کیس اسٹڈی اٹھائی ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے معصوم شاہ، کہ جو معصوم شاہ صاحب ہیں یہ کس طرح سے جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں. تو اٹس اے فکشنل کیریکٹر. کسی کا میسج آیا تھا کہ وہ سمجھیں کہ معصوم شاہ کوئی ریئل کیریکٹر ہے. یہ ریئل کیریکٹر نہیں ہے، یہ ایک فکشنل کیریکٹر ہے. یہ ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم کلیئر کر سکیں کہ بھائی کس طرح سے ہم مینیج کریں گے. صحیح ہے. تو معصوم شاہ کا ہم نے پروفائل رکھا تھا، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. تو اب ہم چلتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے آگے. جن لوگوں نے پہلے یہ سیشن نہیں لیے تو آپ میرے فیس بک پہ چلے جائیں، اور پچھلے جو سیشنز ہیں وہ سب ریکارڈڈ ہیں، تقریباً گھنٹے کے ہیں، وہ سارے آپ کر لیں تو یو ول بی ود اس. کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بہت کریٹیکل انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے، ود اے ہوپ کہ اٹ ول بی آف ویلیو ٹو یو. ابھی بات ہوئی تھی کہ معصوم شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کی والدہ اور بیگم کے اندر ٹینس ہیں ریلیشن شپ، اور اس کی وجہ سے جب معصوم شاہ یہ فیل کرتے ہیں کہ امی اکثر زیادتی کرتی ہیں، اور اس چکر میں کبھی کبھی وہ امی کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں امی سے معافی مانگوں گا اور میں اس گناہ سے توبہ کروں گا، والدہ کے ساتھ بدتمیزی کے گناہ سے توبہ کروں گا. دوسرے لیول کے اوپر امی کو ٹائم دوں گا، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اور بیگم صاحبہ سے اب کمیونیکیشن کرنی تھی کہ یار بیگم صاحبہ کو کس طرح سے لے کے آئیں اس طرف. ٹھیک ہے. تو کیونکہ جو ٹریگر ہے وہ یہ کانفلکٹ ہے، تو اگر اس ٹریگر کو ختم کر دیں، منیمائز کر دیں گے، تو سچویشن ہی نہیں کریٹ ہوگی کہ آدمی غصہ آئے. اور جو ہم نے ہمارے علماء کرام سے سیکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن بتا رہا ہوں، وہ یہ سیکھا ہے کہ شریعت کیا کرتی ہے کہ شریعت یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریسٹرین بھی کریں، اور ہم ایسی سچویشن سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں ہم جا کے پھنسیں گے.
مثال دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو زنا کے قریب لے کے جا سکتی ہے اس سے رک جاؤ، تاکہ اس سچویشن میں ہم آئیں نہیں. مثلا خلوت والا جو اصول ہے کہ ایک مرد جو کہ نامحرم ہے وہ ایک عورت کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں رہ سکتا. اب آپ کہیں گے نہیں جی وہ دونوں بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہوں گے، وہ بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے لوگ ہوں گے، لیکن اصول ہے کہ آپ نہیں رہ سکتے بھائی. آپ اوپن جگہ پہ رہیں. تو ایک آئی ٹی کمپنی ہے کراچی میں نام نہیں لوں گا، اس کے جو اونرز ہیں وہ تھوڑے ریلیجس لوگ ہیں. تو انہوں نے علماء کرام سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایک جگہ سے انہیں یہ فتویٰ ملا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میٹنگ ہو مینیجر میں سب آرڈینیٹ میں، مینیجر لڑکا ہے سب آرڈینیٹ لڑکی ہے یا وائس ورسا، تو آپ اپنے میٹنگ روم جو ہے نا وہ کمپلیٹ گلاس کا بنائیں کہ اندر ملاقات ہو رہی ہوگی، ڈسکشن ہو تو رہی ہوگی، لیکن اٹ ول بی پبلکلی انسائٹ سب نظر آ رہا ہوگا. تو ایک اچھا حل نکل آیا. تو یہ جو ریسٹرکشن ہے کیوں ہیں بھئی؟ ہم اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالیں ہی نہیں جہاں سے مصیبت آئے. ٹھیک ہے، اسی لیے معصوم شاہ صاحب نے اپنے کوچ سے پوچھا جن کا نام ابراہیم حبیب صاحب ہے کہ بھائی میں کیا کروں. تو ابراہیم حبیب صاحب نے سمجھایا معصوم شاہ صاحب کو کہ معصوم شاہ صاحب وہ جو ٹریگرز ہیں نا اس کو لسٹ کریں، کیا کیا ٹریگرز ہوتے ہیں جہاں سے آپ بدتمیزی کرتے ہیں امی کے ساتھ، وہ ٹریگرز کو ریموو کریں. اس میں ایک تھا میاں بیگم کا اور امی کی جو ہے وہ کا جھگڑا. تو عاطف عباسی صاحب اب انہوں نے کیا، اب بیگم سے بات کرنی ہے. اب کیسے بات کریں گے؟ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں کہ کسی کو کوئی بات سمجھانے کے دو اپروچز ہوتی ہیں. آپ لوگ یہ حضرات یہ بات سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے. دس کین مے بی کریٹ اے ریولوشن ان یور لائف. ممکن ہے کہ آپ کے بہت سارے ڈیمیج ریلیشن شپ بہتر ہو جائیں. تو آپ کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا فقیر بھائی آپ کے ساتھ ایک بہت اہم نسخہ شیئر کر رہا ہے. دو اپروچز ہوتی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کاؤنسل، نصیحت کرنا، یعنی آپ کسی کو ایڈوائز کرنا، عدیل احمد صاحب. اور ایک کو کہتے ہیں کوچنگ. اب کوچنگ کا اردو کا لفظ مجھے صحیح نہیں مل رہا، اس کو ہم نکال لوں گا انشاءاللہ. ابھی انگلش میں ہی اس کو رکھتے ہیں کاؤنسلنگ اینڈ کوچنگ. فرق کیا ہے؟ کاؤنسلنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی ایڈوائز کرتے ہیں، بیٹا دیکھو پڑھائی کر لو یار، ابھی موقع ہے، بعد میں بہت پریشانی ہوگی. ہیں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کاؤنسلنگ. کوچنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کے مینٹل میپس پڑھتے ہیں، مینٹل اسکرپٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے فیئر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جو ہوپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ایسپریشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بلیفز، اس کے ایٹیٹیوڈ سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایسے اسٹیپس اٹھائیں گے کہ وہ چینج ہو جائیں، اور چینج ہو جانے کے بعد وہ نتیجہ آئے جو آپ چاہتے تھے. اب یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ بہت ہی پاورفل ٹیکنیکس ہیں، اور ان کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ نے اس کو ابیوز نہیں کرنا ہے. ہم نے تو اللہ کی رضا کی خاطر کوئی اچھے کام کے لیے استعمال کرنا ہے نا. جیسے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کی کمپنی میں ٹائم لینڈرز میں
جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ ہوتی ہے. تو جواب یہ تھا کہ بھئی ہم کیا اگر سیکھ جائے تو ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ورک شاپ میں آئے گا تو شاید اس کو اور چیزیں بھی مل جائیں گی اور اس طرح کے کاموں کو چھوڑ دے گا. لیکن اگر نہیں چھوڑا، سیکھ جائے گا تو زیادہ اور افیکٹولی چوری کرے گا، زیادہ افیکٹولی ڈاکے ڈالے گا. اب اس کو تو ہم روک تو نہیں سکتے نا. اب ایک کمپنی جو ہے چاقو بناتی ہے تو کیا کر سکتی ہے بیچاری، مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ ڈونٹ مس یوز اٹ. اب کوئی غلط استعمال کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو اب ایک ایگزامپل دیتے ہیں، ٹرو ایگزامپل، اس کو غور سے سمجھے گا. کوچنگ کی اور کاؤنسلنگ کی ایگزامپل. بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں ایک کمپنی میں کنسلٹنگ کر رہا تھا. اچھا دیکھیں، لوگ نا گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون تھے کیا تھے. پلیز یہ نہ کریں، یہ اس کو راز رہنے دیں. آپ اس کے جسٹ سمجھ لیں، کون سی کمپنی تھی، کون سی کمپنی نہیں تھی، سمجھے نا. تو یہ نہ کریں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، انہوں نے کہا ڈنر پہ آپ آئیے ود یور وائف. اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار پتہ نہیں گھر میں ان کے پردہ ہے نہیں ہے، کیا ہوگا. اچھا منع کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، صحیح مطلب بزنس کلائنٹ ہیں. فواد خان صاحب، ویری گڈ کویسچن. پلیز مجھے یہ واٹس ایپ پہ بھجوا دیجیے گا تاکہ میں ان کا بنا رہا ہوں ریپرٹوار آف کویسچنز اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایڈریسنگ دیم. اچھا یہ جو اسکرول ہو رہے ہیں کامنٹس، فیس بک کیا کرتا ہے کہ فیس بک اس میں سے کچھ رکھتا ہے، باقی اڑا دیتا ہے. تو یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نے یہاں ڈالا ہے تو وہ مجھے ملے گا. تو وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے. اچھا جناب. تو ہوا یہ کہ میں نے کہا منع کرتے ہوئے اچھا نہیں تھا کلائنٹ کو. اچھا وہ ماشاءاللہ بلینئرز تھے. تو میں بیگم صاحب کو نہ لے کے جاؤں. تو میں آیا گھر میں تیار ہونے لگا. تو بیگم صاحب پوچھا کہاں جانا ہے، میں نے کہا ایک ڈنر ہے. اچھا تو کیا صرف آپ کو ہی بلایا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، انویٹیشن تو آپ کی بھی ہے. تو میں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا میں بھی جانا چاہتی ہوں. تو میں کہا نہیں، میں نہیں چاہتا آپ جائیں، اس لیے کہ وہاں کا مسئلہ ہی نہیں، میں تو نقاب میں، مجھے کیا پرابلم ہے. تو میں تو جانا چاہتی ہوں. تو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی ہے. یہ یاد کر لیں، یہ جملہ سارے لوگ، ہر ہوتی ہے. تو میں کہا چلیں. تو جب بچے نہیں تھے انوائٹڈ تو ہم چلے گئے. خیر ہم پہنچے، انٹر ہوئے، ملٹیپل وہیکلز، یہ وہ، بڑا زبردست گھر. اور جناب لیکن سبحان اللہ پردے کا نظام تھا، خواتین کا الگ تھا، مردوں جو ہے کھانا وانا ہوا، ہم گھر آ گئے واپس. جب ہم گھر واپس آئے، اچھا اس زمانے میں ہم رہتے تھے اپنے والدین کے ساتھ، اور والد صاحب گھر تھا کلفٹن میں، ایک نائس ہاؤس ان کلفٹن ماشاء اللہ. تو ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم کسی جھونپڑی میں رہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے اس گھر کے مقابلے میں تو چھوٹا تھا. تو آتے ہی ہمارے بیگم صاحب نے فرمایا پتہ ہے کہ وہاں ہر بچے کا الگ کمرہ تھا. میں نے کہا اچھا. اور فرمایا کہ اور وہاں ایک کمرہ تھا جس میں کھلونے والے کمرے میں تو کوئی کچرا ہی نہیں ہوا. اور کچن اتنا بڑا تھا کہ کچن کے اندر جو ہے وہ تھا، کیا کہتے ہیں، ایک ڈائننگ ٹیبل کچن کے اندر تھا، ایک ڈائننگ ٹیبل کچن کے باہر تھا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی پونی آ گیا ہے، سلیمان احمد صاحب پونی آ گیا ہے. اچھا دل میرا یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ کہتا کہ
دل کیا چاہ رہا تھا؟ یار عجیب ہو رہا تو یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ہیں، ابھی بھی تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناشکری کر رہی ہو. آپ ہیں ہی ناشکری یار. پرابلم آپ کے ساتھ یہ دیکھ نہیں رہے اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں یار. آپ کو نہیں پتا حضور نے کیا فرمایا کہ جو ہے نا دنیا میں اپنے نیچے والوں کو دیکھو، آخرت میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو. آپ الٹ کرتی ہو یار. میں بولو تلاوت کرو، کہتے ہیں میں تو نماز تو پڑھ رہی ہوں نا، نماز تو پڑھ رہی ہوں نا، فلائی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہوں نا، ایسی باتیں کرتی ہو. یہ ایک سٹائل یہ ہے. تو کیا خیال ہے حضرات، قمر الحسن صاحب کیا خیال ہے کہ کیا یہ سٹائل صحیح ہے؟ بتائیے ذرا، میں سننا چاہ رہا ہوں. ہاں وجدان خان صاحب، یہ ٹھیک سٹائل ہے یہ؟ بولے نا. یہ سٹائل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ او مائی گاڈ نو آیا لکھا ہوا ماشاء اللہ آتے ہوئے صاحب. نو، بالکل نو نو نو، دس از کاؤنسل. اچھا اگر یہ آپ ایگریسولی نہیں بھی بولیں گے تو مصیبت ہوگی. اچھا نان ایگریسولی تو کبھی کبھی زیادہ مصیبت ہو جاتی ہے. نان ایگریسولی طریقہ یہ ہوگا کہ بیگم صاحبہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے. اور آگے بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں جو ایسا تھا، لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، ہم سے کبھی ناشکری ہو جاتی ہے. ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اس میں بھی شامل ہوں، مجھ سے بھی ہوتی ہے ناشکری، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا چاہیے. بیگم کیا سافٹ ورژن یہ بھی صحیح نہیں ہے اس پوائنٹ پہ، کیونکہ جب آپ یہ بات کریں گے تو بیگم صاحب کے ذہن میں کیا چلے گا پتہ ہے؟ میں ہی رہ جاتی ہوں کہنے کے لیے، میں ہی ناشکری ہوں. بھائی ساری دنیا شکر گزار ہے، میں ناشکری ہوں. یعنی میرے میں کوئی خوبی انہیں نظر آئی تھی کبھی آج تک؟ آج کھانا پکایا تھا اس کا خیال ان کو نہیں آیا، بچوں کو سنبھالنے کا خیال ان کو نہیں آیا، سمجھے نا، ان کی امی کو سنبھالتے ہوئے خیال ان کو نہیں آیا. اور آیا تو یہ کہ میں ناشکری ہوں. بولیں گی نہیں لیکن یہ ان کے دل میں چلے گا. لوگ کہتے ہیں جی میں نے بہت آرام سے سمجھایا تھا. آرام سے کیا سمجھایا تھا آپ نے؟ ایک کسی کو سمجھانا تھا ہی نہیں. اب آرام سے سمجھائیں گے تو بھی ڈیمیج ہوگا. تو اللہ کا فضل ہوا بھائی، اللہ کا احسان ہو گیا مجھ پر کہ شاید کہانی یہاں تک آنی تھی کہ میں نے کچھ نہیں بولا، خاموش. میں کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو بھائی آرام کرو، سو جاؤ. سو گئے. ہمارے ایک دوست تھے جو تھوڑا غریب تھے، اور وہ رہتے تھے جناب پی این ٹی کالونی کی طرف. تو میں نے ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد بیگم سے کہا کہ بیگم مجھے ایک دوست کے پاس جانا ہے، آپ چلیں گی؟ فرمایا بیگم صاحب چلیں گی. بچوں کو بھی لے لیا، ان کے گھر چلے گئے. ان کے گھر میں واٹ آئی ریمبر ایٹ دس ٹائم واز کہ ایک کمرہ تھا، اس کے اوپر ایک چھجا تھا. یہ ان کا پورا گھر تھا. کمرے کے کونے میں چولہا رکھا ہوا ہے، سمجھے نا، برتن رکھے ہوئے ہیں، یہ کچن ہے. ایک کونا جو ہے اس میں جو ہے ٹرنک رکھا ہوا ہے، کپڑے ہیں، یہ ان کا وارڈروب ہے. اور میرے خیال سے 5 بچے تھے، سمجھے نا، اور ایک بیٹی، 4 بیٹے تھے میرے خیال سے. ہاں تو وہ 2 لڑکے اوپر جا کے چھجے پہ سوتے تھے. اور جناب باہر جو ہے نا ایک درخت تھا، اس کے سامنے منجی بچ جاتی تھی. تو مہمان آتے تو تھے، ان کی خاتون بھی پردہ کرتی تھیں، خواتین کمرے میں اور مرد باہر منجی پہ. ہم چلے گئے. اب ہوا کیا کہ میں یوں کر کے بیٹھ گیا. اچھا یوزلی میں اپنی بیگم صاحبہ کو کہا کرتا تھا کہ دیکھو کہیں جائیں گے نا 45 منٹس میں نکلنا ہے یار، بہت زیادہ باتیں مت کرو، بس 45 منٹس میں بات چیت کر کے ہم نکلیں گے. اس دن میں نے سوچا کہ یار یہاں تو 45 منٹس کم ہے اس گھر میں، تو آرام سے میں بیٹھ گیا. اچھا وہ بیچاری یہ سمجھی کہ شاید میں نے بلایا ہے، بچوں نے نہیں بتایا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، تو
اندر سے بچہ آیا باہر، بابا مما کہہ رہی ہیں چلیں، تو میں کہا نہیں، مما کو کہو کہ ابھی آدھا گھنٹہ اور ٹھہریں یا کوئی ٹائم اور ٹھہریں. اور میں آرام سے یوں بیٹھا ہوا تھا انجوائنگ دا بریز، اور مجھے پتا تھا کہ کام ہو رہا ہے. بہت دفعہ جب ہم نادانی کرتے ہیں ہم کام بہت کر رہے ہوتے ہیں اور سفر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اور بہت دفعہ اگر اللہ کا فضل ہو جائے اور صحیح اسٹریٹجی بن جائے تو ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ عرفان علی لغاری صاحب. تو کوئی 1.5 گھنٹے بعد ہم وہاں سے ماشاءاللہ سے نکلے، گھر پہنچے. تو اللہ کا فضل ہے، کیا ہوا یہ کہ بیگم صاحبہ نے گھر پہنچ کے کہا، جسے خلاصہ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت سال ہو چکے ہیں. بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے؟ میں جی، کہ اللہ کا کتنا فضل کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں گھر دیا ہے. ہمارا کچن ہے، ہمارا ڈائننگ روم ہے، ہمارا بیڈ رومز ہیں، ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں کہا بالکل کرنا چاہیے. آپ کرتے ہیں شکر؟ میں کہا کوشش کرتا ہوں. نہیں، آپ شکر کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت شکر ادا کیا کریں. آپ کتنی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. میں کہا جی. اور میں جی کر رہا تھا اور دل میں جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا، لڈو پھوٹ رہے تھے. اس کو کہتے ہیں کوچنگ. اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کاؤنسلنگ کی، دونوں کام کیے. ایک بہت مشہور حدیث ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں، کہ ایک ینگ لڑکا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ ایڈوائز کیا، ڈائریکٹلی کچھ نہیں کیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل آپ کی بہن کے ساتھ کرے؟ تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ نہیں یا رسول اللہ، میں نہیں پسند کرتا. کیونکہ عرب جو تھے نا، ان میں ایون بیفور اسلام بہت سی خوبیاں تھیں. ایک خوبی یہ تھی کہ غیرت مند لوگ تھے یار، غیرت مند تھے. حضور نے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند فرماتے ہیں کہ یہ عمل کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ کرے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو جس عورت کے بارے میں تم سوچ رہے ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو. تم جس عورت کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ کسی کی بہن ہو. کیا تم چاہتے ہو کہ کسی کی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے؟ نہ، وہ کسی کی شاید بیوی ہو. کیا تم چاہتے ہو کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے؟ نہیں، دیکھو شاید کسی کی بیٹی ہو. یہ کہا اور دعا دی. مسئلہ حل ہو. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ یہ ہوتی ہے کوچنگ. جو میرا ایکسپیرینس ہے آفٹر کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ thousands آف پیپل، ہزاروں لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے الحمدللہ. میں آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عیسیٰ جان اللہ والا صاحب، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ کوچنگ اسٹائل should be the rule, should be the exception. ہاں ایکسیپشنل سچویشن میں آپ کاؤنسل کریں، ڈائریکٹ بولیں، ٹائم نہیں ہے، امیڈیٹلی ڈیسیژن کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے،
کیونکہ کوچنگ میں ٹائم لگتا ہے. تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں. میں نے تھوڑی سائیکالوجی پڑھی ہے, میری ڈگری میں سائیکالوجی ہے, پارٹ آف مائی ڈگری. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بہت اہم, پلیز یہ سمجھیں, کیونکہ میں نے آپ کو یہ ایکسرسائز دینی ہے کہ جن کے گھروں کے اندر ماؤں کی اور بیویوں کے ایشوز ہیں, بہنوں کے ایشوز ہیں, یہ ایشوز ہیں, آپ نے اس انفارمیشن کو لے کے اس کو اپلائی کرنا ہے, اور اپلائی کر کے اگر کوئی ایشو ہو تو مجھے بتانا ہے. ہم یہ جو بیان ہے, استغفر اللہ, جو بھی ہے, یہ اس کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں کہ یار سن لیں اور کچھ ہو جائے. I want you to apply this. اظہر گل صاحب, ایک کتاب ہے, میں غلطی نہ کہوں تو اس کا نام ہے بلنک, یا بلنک ہے یا ٹپنگ پوائنٹ ہے, اور آتھر ایک ہے, اس کا نام ہے ٹپنگ پوائنٹ کے آتھر کا نام کیا ہے, میلکم گلیڈویل, صحیح ہے. تو رضی الدین احمد صاحب, میلکم گلیڈویل نے کتاب میں لکھا کہ ایک ریسرچ ہوئی, انہوں نے ریسرچ کی. اچھا دیکھیں, یہ جو سوشل سائنس ریسرچ ہے نا, یہ بہت ہی سینسیٹیو ہوتی ہے, اس لیے کہ اس میں ذرا مشکل ہوتی ہے ایز اپوز ٹو پیور سائنس ریسرچ, رائٹ. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ٹولز ہیں, بڑے اچھے ٹول اٹھا لیے ہیں پیور سائنس سے, اینڈ دے ڈو فینومنل ریسرچ. ٹھیک ہے, تو کیا کیا, اس کو سمجھیں پلیز. انہوں نے کیا کیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس لیے جن کا ایک پولیٹیکل ویو تھا, اور یہ پلان کیا کہ ان اسٹوڈنٹس کی بحث کروائیں گے اپوزنگ پولیٹیکل ویو کے آدمی سے, اور دیکھیں گے کہ یہ آدمی ان کے ویوز کو کتنا بدل پاتا ہے. تو کیا کیا کہ, اور ون آن ون, تو کرنا کیا کیا, ایک اسٹوڈنٹ آتا تھا, وہ بندہ اس کا بحث کرتا تھا, پھر وہ جاتا تھا, پھر اس سے سروے کرتے تھے, پھر دوسرا اسٹوڈنٹ آتا تھا, پھر سروے کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی اس نے ایک سیٹ آرگیومنٹس کیے اس پولیٹیکل ویو کو بدلنے کے لیے. جی ہاں, پہلی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ آن فیس بک. اچھا, انہوں نے کیا کیا کہ وہ کر لیا, اسٹڈی کر لیا. پھر کیا کیا کہ پھر اس کے بعد پھر ایک اور گروپ کو لے کے آئے, اور کیا یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ چلا گیا اور وہ بحث ہو رہی ہے, اگلے اسٹوڈنٹ کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا ٹو ویٹ, اور اس کا پھر آپ ویٹ کریں, اس کے بعد آگے باری آئے گی. اب وہ بندہ ویٹ کر رہا ہے, اور ڈیزائن ایسا کیا کہ وہ آواز آ رہی ہے, آوازیں آ رہی ہیں, یعنی سن رہا ہے, وہ ویٹ کر سن رہا ہے. اچھا, اس کو یہ نہیں پتا کہ دس از بائی ڈیزائن, ہی از جسٹ لسننگ. جب اس کی باری آتی ہے تو اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہیں آپ چلے جائیں واپس, ول ڈسکس لیٹر آن, اوکے. اس کو بھیج دیا. اس طرح سے کرتے 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 پورا گروپ گزار دیا. یہ جو گروپ جس کی ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہوئی تھی, صرف انہوں نے سنا تھا, پھر ان کا سروے کیا. واٹ ڈڈ دے فائنڈ؟ پتہ یہ چلا کہ جو ڈائریکٹ بحث سے اگر انہوں نے 60% ریزلٹس اٹھائے تھے, تو اوور ہیئرنگ سے the results are maybe like 85% this time, but there was a big difference. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ڈائریکٹلی کسی آتے ہیں تو ڈیفینس آ جاتا ہے, ڈیفینس از سیٹ اپ. لوگوں کی ایگوز ہوتی ہیں, لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں, ایک ہسٹری ہوتی ہے. آپ کا ایموشنل بینک اکاؤنٹ شاید لو ہوگا,
اس لیے جو ہے نا کوچنگ کا پروسیس ہونا چاہیے. اچھا جناب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معصوم شاہ صاحب کیا کریں گے. ٹھیک ہے صاحب، پہلے تو کریں گے کمیونیکیشن. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بیگم تم نے میری اماں سے بدتمیزی نہیں کرنی، میری اماں سے فلاں نہیں کرنا. جھگڑا شروع ہو جائے گا. کرنا کیا ہے؟ بیگم دیکھو، یا تم سے مشورہ کرنا ہے بہت ضروری. تو بتاؤ کہ تمہارے لیے کون سا ٹائم کنوینئنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ الگ سے کیا، ان سے کہا کہ بیگم دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کے ساتھ میرا جو کانفلکٹ ہوتا ہے، اس کانفلکٹ کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو رہی ہے. میں توبہ کر چکا ہوں اور میں نہیں کرنا چاہتا. میں تمہاری ہیلپ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہیلپ کرو کہ میرے سے غلطی نہ ہو. آئی وانٹ یور ہیلپ. ناؤ یو ہیو براٹ ہر آن بورڈ. اور نیت بھی ہونی چاہیے کہ اگر میری بیگم مجھ کو ہیلپ کرے گی اس پروسیس میں، اس کا بھی کام ہو جائے گا. پھر کیا ہے کہ اب کیا کریں گے ہیلپ، کہ آپ بھی سمجھتی ہیں بات. جی میں بھی سمجھتی ہوں بات. چلو ایسا نہ کریں کہ ہم سب سے پہلے ریسرچ کریں. میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ یار والدین کے حقوق ہوتے کیا ہیں. I want to get into the research phase. I want to learn. میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا حقوق ہیں والدین کے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اس جرنی میں ہو ساتھ. دیکھیں، میں خود تو کسی کی بیوی نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ خواتین جو ہے نا، اگر یہ سنسیئرلی کہا جائے، دے لو دس، کہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے مجھے ہیلپ کرو، ہسبینڈ کہہ رہا ہے میرے ساتھ چلو، ہسبینڈ کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایک جرنی میں چلو، بیکاز دے فیل امپورٹنٹ وچ دے آر. بجائے کہ آج کھانا نہیں پکایا، آج بچوں کو تم نے ہوم ورک کرایا تھا، آج بچے تو ہنگامہ کر رہے تھے، آج بچے تو یہ کر رہے تھے، تم نے یہ نہیں دیکھا، تم نے وہ نہیں دیکھا، آج تو یہ صحیح نہیں، آج تو وہ صحیح نہیں، آج تو فلانا ڈھمکانا. بھائی گیو ہر بریک فار گاڈ سیک. یار اللہ کا خوف کرو یار. مطلب یعنی یہ حرکتیں تو کرتے ہیں ہم لوگ، تو پھنستے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں، پھر تو ایسے کام کرنے چاہیے نہیں نا. تو یہ زیادہ ڈگنیفائڈ انٹریکشن ہے نا. آئی ایم گوئنگ آن اے جرنی ٹو لرن اباؤٹ دا رائٹس آف مائی پیرنٹس، اور جو ہے ہوپ فلی جب میں سیکھوں گا بیگم، تو میں جو ہے نا تمہارے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکوں گا، کیونکہ میں کمزور ہوں، کہیں وہاں بھی میں شاید حق ادا نہیں کرتا. وہ کہیں گے نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں میرے والدین کے ساتھ، آپ تو بہت میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن تمہارا کیا خیال ہے جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں؟ کر تو رہے نہیں. سپوز میری جگہ جو ہے کوئی صحابی ہوتے تو وہ کیسے کرتے جیسے میں کر رہا ہوں، بہتر کرتے نا. اب میں ان کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتا بیگم، لیکن میں کچھ امپروو تو کر سکتا ہوں. ساس سسر بھی تو ماں باپ کی طرح سے ہوتے ہیں نا. تمہارا کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ نہیں میری ماں باپ کی خدمت مت کریں، یا جو ہے نہیں آپ بہت اچھے ہیں، صحابہ سے اچھے ہیں. کم آن یار. ہاں ہو سکتا ہے چند % خواتین ایسی بھی کہیں سے نکل آئیں. دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے، لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا. اور ایسے کوئی ایکسیپشنل سچویشن ہو نا، تو ہم ہیں نا بیٹھے ہوئے ایکسیپشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ ہمیں میسج کریں، ویل ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن فار یو. اگر آپ کے پاس کوئی خاص نسخے بھی ہوتے ہیں
اگر عام نسخہ سب کے چل جاتا تو لوگ ہمیں پوچھتے ہی نہیں. کوئی اسپیشل آپریشن کے لیے بھی تو کچھ لوگ ہونے چاہیے نا. تو بھائی جنرلی نہیں کرتی خواتین ایسے. وہ کہیں گے واو ہی از تھنکنگ آف مائی پیرنٹس. یہ میرے والدین کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ تو ایک ایسی جرنی میں جانا چاہ رہے ہیں جس کا پے بیک جو ہے نا مجھ کو ملے گا. اور دوسری بات ہے کہ جب میں یہ سیکھ لوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنی اماں ابا کی بہتر بیٹی بنوں گی. اور ہو سکتا ہے کہ میں اچھی بہو بھی بن جاؤں گی. پاسبل ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا آپ نے؟ اب وہ کوشچن آ رہا ہے if somebody has tried everything that I suggested then you need to come and see me. آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں پھر ہم آپ کو دوسرا کوئی حل بتائیں گے نا. آپ تو جنرل انفارمیشن لے کے جا رہے ہیں, ایسا نہ کریں. اچھا جناب, اب آپ نے کنونس کر لیا ان کو اس بات کے اوپر. اب جرنی کیا ہوگی؟ اب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جرنی کے لیے. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے سوچیں کہ میری بیگم صاحبہ کے لیے کس اسکالر کی بات جو ہے نا وہ جا کے ہٹ کرے گی. اس میں آپ کیا کریں کہ جو بھی اچھے کوئی لوگ ہیں, کوئی اسکالر ہیں, آپ کے مربی ہیں, کوئی ٹیچر ہیں, کسی یار تھوڑا نالجبل بندہ ہو نا, جو دنیا کا رگڑا کھایا ہوا شخص ہوگا, تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ حضرت یہ بتائیں کہ میں کن کے بیانات سناؤں ان کو. تو وہ بندہ کیا کرے گا کہ وہ پہلے پروفائل لے گا کہ آپ کی بیگم پروفائل کیا ہے, کیا ایجوکیشن ہے, کس طرح کی ہیں. وہ کہیں گے ان کا بیان صحیح ہے. فار ایگزامپل اگر تو بیگم صاحبہ جو ہے اس طرح کے کسی جگہوں سے ہے نا, جیسے فار ایگزامپل بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, کراچی گرامر, ماما پارسی, بی وی ایس, اس طرح کے اسکولوں کا لاٹ ہے. اور پھر وہ چلی گئیں کہاں؟ فار ایگزامپل وہ چلی گئیں بیگم صاحب چلیں گی آئی بی اے, کے ایس بی ایل, حبیب یونیورسٹی, اور جو ہے سی بی ایم, اس طرح کی جگہ چلی گئیں. اور پروفائل فیملی کا اس طرح سے ڈیفینس, کلفٹن, پی سی ایچ ایس, کے ڈی اے اسکیم نمبر 1, اس طرح کی جگہوں سے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ دس سارٹ آف اے بیک گراؤنڈ. آپ کیا کریں گے؟ اچھا لامس. تو آپ کیا کریں گے کہ ایک اسکالر ہے, ان کا نام لکھ لیجیے گا. ان کا نام ہے حمزہ یوسف. حمزہ یوسف صاحب کا جو پروفائل ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں, امریکن ہے ماشاء اللہ. ایج میں مسلمان ہو گئے, پیچھے سے فیملی آئرش بیک گراؤنڈ ہے, بٹ گوئنگ بیک ٹو 100 years, خود بتا رہے تھے ایک ٹاک میں. اور یہ چلے گئے موریتانیہ, وہاں علماء کرام کے ساتھ رہے چند سال, دین سیکھا, پھر شاید ایجپٹ میں بھی رہے, پھر عربی سیکھی, پھر واپس آئے, پھر امام بن گئے, پھر ماشاء اللہ اللہ نے بہت نوازا ہے شخص کو. بہت سنسیئر آدمی ہے, میں پرسنلی جانتا ہوں سر, بہت ہی اچھے آدمی ہیں. اور اللہ نے نواز دیا جس کو اللہ نواز دیتے ہیں. اور بہترین کی ٹاکس ہیں. میں نے خطبہ بھی سنا ہے. جب میں یو ایس میں تھا تو ان کی بہن کے ساتھ ہمارا جو گروپ تھا وہ لنکڈ تھا, تو ہم ان کے کیسٹ جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے, کیسٹ ماشاء اللہ. تو بہت اللہ نوازا ہے. تو آپ ان کی سن لیں, آپ ڈالیں یوٹیوب کے ڈالیں حمزہ یوسف, اور آپ ڈالیں رائٹس آف پیرنٹس فار ایگزامپل. اور میں نے 1-2 کلپس ایڈ کی اپنے فیس بک پہ, فیس پر, وال پر, whatever. سنیں بیٹھ کے دونوں میاں بیوی. اتنا اللہ نے اس شخص کو نوازا ہے, ایسے گرپ ہے ماشاء اللہ کہ یار کام ہو جائے گا آپ کا یار. اچھا سپوز کریں کہ جو خاتون ہیں وہ جو ہیں ایک محلے کے اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں,
پھر بیکناز سٹی چلی گئیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی چلی گئیں، وہاں سے کیمسٹری ماسٹرس کر لیا. یہ خاتون نے پاکستان سے گریجویشن کر لی، پرائیویٹ بی اے کر لیا، میتھس اسٹیٹسٹکس اور پتہ نہیں کس میں، اور جو ہے ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں. تو پھر نا حمزہ یوسف شاید نہ جیل کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیں ذرا تھوڑا سا ایموشنل ہیں یا کیا ہے. ہاں ایموشنل ہیں، سبھی انسان، ہر انسان ایموشنل ہوتا ہے، لیکن کوئی زیادہ کوئی کم. تو پھر جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب وڈ بی اے گڈ چوائس. اب آپ نے ان کو سلیکٹ کر لیا، اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کے جو ہے والدین کے معاملے میں ان کے بیانات سن رہے ہیں. پھر جو ہے ایک ہوتے ہیں عبدالحفیظ مکی صاحب، وہ ہیں. پھر جو ہے ہاں ابھی ایک کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ تو ذرا ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ خواتین ذرا تھوڑی سی مزاحیہ ہوتی ہیں، اور اچھلنا کودنا یہ وہ فل آف لائف اینڈ انرجی. تو طارق مسعود صاحب کو کر دیا. اب ان کی بات میں مزاح بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ڈوز وہ بھی فل لگاتے ہیں. اس طرح سے آپ بیٹھیں گے لاک ڈاؤن کے اندر، اور بیٹھ کر آپ جو ہے دونوں بیٹھ کے سنیں گے. سننے کے بعد آپ ڈسکس کریں گے، اچھا بھائی بیگم بتاؤ کیا کی لرننگ ہوئی، کیا چیز سمجھ آئی. بہت پاسبل یہ ہے کہ آپ کو کچھ کنفیوژن آ رہی ہوگی. تو پھر آپ کیا کریں گے، کچھ علماء کرام کو کال کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ان سے پوچھ لیں. تو 2 اسکالرز سے میں نے بات کی ہے، اور ان سے پرمیشن لی ہے. میں ان کے نام اور نمبر بتاتا ہوں، اور دونوں کا تعارف بھی کرواتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ 2 کیوں میں نے سلیکٹ کیے. تو ایک کا نام ہے مفتی عبدالمتین صاحب. تو مفتی عبدالمتین صاحب جو ہیں وہ ایک ماشاءاللہ زبردست اسکالر ہیں، ینگ ہیں. ٹائم لینڈرز کا فریم ورک پورا پڑھا ہوا ہے، تو وہ ساری ٹرمنالوجی سمجھتے ہیں، ایم پی ایل اور عادل وغیرہ. تو یو کین ٹاک ٹو دس ینگ پرسن. مفتی ہیں. اچھا وہ کنیکٹڈ ہیں علماء کرام کے ساتھ، ان کے پیچھے اساتذہ کرام کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ کیا کریں گے کہ کہیں سے جواب لے کے آپ کو دے دیں گے. عمر آپ ذرا جو ہے وہ ڈالیں نا نمبر مفتی عبدالمتین صاحب کا، تو ابھی نمبر آ جائے گا ان کا انشاءاللہ. ان سے میں بات کر لی ہے، یو کین کانٹیکٹ ہم، کال ہم، واٹ ایور. اچھا ایک ایشو یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی وہ بہت بزی ہوتے ہیں، تو شاید فوراً جواب نہ دے سکیں. تو کوئی بات نہیں، آپ انہیں واٹس ایپ کریں، کال کریں، ان سے انفارمیشن لے لیں. اچھا دوسرے جو اسکالر ہیں ان کا نام ہے مولانا ڈاکٹر اعظم علی. اچھا مولانا ڈاکٹر اعظم علی صاحب ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ہیں. یعنی میں نے ایک دفعہ تقریر کی تھی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں. دس از واٹ 25 years ago, 25 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے نا یہ اعظم صاحب بڑے کیوٹ سے تھے اور وہاں پڑھتے تھے. تو میری تقریر میں آئے تھے، وہیں سے دوستی ہو گئی، اور ابھی تک الحمدللہ دوستی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے میرے خیال سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے شاید، آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی. پھر جو ہے وہ انہوں نے کولمبیا سے لاء کیا ہے. اور جب پاکستان آئے تھے تو ہی واز آئی تھنک ون آف ویری فیو انویسٹمنٹ بینکرز ان پاکستان، اور یو ایس میں بھی کام کرتے رہے. اور جو ہے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں، آئی بی میں پڑھاتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب نے ہمت کی، اور ہمت کر کے انہوں نے جو ہے نا 8 سال کا پھر عالم کا کورس پورا کیا، درس نظامی، اور ابھی گریجویٹ ہو گئے. تو ماشاء اللہ ہی کین بی آف گریٹ اسسٹنس ٹو یو. ہی از آلسو کنیکٹڈ ود گڈ علماء. ان کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو میں جانتا ہوں، بہت ہی زبردست لوگ ہیں. تو آپ کے بہت سارے ایشوز کو یہ ریزالو کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی کسی کے بیگم صاحبہ ہوں جو اردو نہیں بول پا رہی ہیں،
تو ڈاکٹر اعظم صاحب، مولانا اعظم صاحب جو ہے نا، وہ بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھا سکتے ہیں، آپ کو بھی ان کو بھی. تو ان کا بھی نمبر ابھی آنے والا ہے، آ گیا ڈاکٹر اعظم علی کا نمبر. یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. میسج تو ہی ول بی دیئر ٹو اسسٹ یو. اچھا جناب، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ایسا دیکھنا شروع کر دیں گے. اب ہوگا کیا کہ اس سے آٹومیٹکلی چینج آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ ان سے کہیں گے بیگم صاحبہ سے کہ دیکھو بھائی اتنی ہم نے انفارمیشن لے لی، چیزیں سمجھ آ گئیں، جو کنفیوژن تھی ہم نے علماء کرام سے پوچھ لیا، ڈاکٹر اعظم علی سے پوچھ لیا، ہم نے جو مفتی عبدالمتین صاحب سے پوچھ لیا، سمجھے نا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم کیا اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ہمیں ٹریگر. تو تم بتاؤ بیگم کیا کریں، ٹھیک ہے نا. تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ خود ہی بتا دیں گے کہ ہم یہ احتیاط کر لیتے ہیں، ہم یہ احتیاط کر لیتے ہیں، صحیح نا. تو ٹھیک ہے، میں وہ کبھی غصہ کرتی ہیں امی تو میں صبر کر لیا کروں گی، سمجھے نا. تو آپ سمجھائیں یار دیکھو تم صبر کرو گی کتنا تمہیں اجر ملے گا، تم تو ماشاء اللہ ویری ہیپی، آئی ٹرائی ٹو کمپنسیٹ ڈونٹ وری. تو آپ خود بخود ہی کمپنسیشن شروع کر دیں، آپ اپنا جو ہے وہ بڑھائیں. تو کیا ہوگا کہ معصوم شاہ صاحب، بات معصوم شاہ صاحب کی ہے، وہ اس کو بڑھائیں گے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پوری چیزیں، اس کو کرنا کیا ہے، اس کو آپ کو پلیس کرنا پڑے گا انٹو یور ڈیلی اسکیجول. آپ کو اپنے نظام الاوقات کا حصہ بنانا پڑے گا. تو اب ہوگا کیا کہ جو آپ کے جو شیٹ ہے، یہ جو آپ کی شیٹ ہوگی، اس میں سلاٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ٹائم کیلنڈر کال کر کے یہ اسکیجولر، جس کو ڈیلی اسکیجول کہتے ہیں، اس کو آرڈر کر کے خرید لیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، تو آپ وہاں سے آرڈر کر لیں. اس میں 2 سائز ہوتے ہیں، اسمال سائز اینڈ بگ سائز. آئی ووڈ ریکمینڈ بگر سائز. 2 ہوتے ہیں، ایک ریگزین کا ہوتا ہے، ایک لیدر کا ہوتا ہے. آئی ووڈ ریکمینڈ لیدر، دیٹ ول لاسٹ فار ایئرس، یو نو. تو اس میں جو ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یاسر یمین صاحب ہوتے ہیں جو ہماری اوپن ہاؤس ٹریننگز کی مارکیٹنگ بھی دیکھتے ہیں. تو یاسر یمین صاحب کا نمبر ابھی آ جائے گا انشاءاللہ. انہیں کال کر کے یہ ٹول بھی لے لیں. اس میں یہ بلاکس آ گئے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا رول آف اے سن کے اندر کام. اب آ جاتے ہیں رول آف اے کون سا فادر، اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کا رول آف اے سن، رول آف اے فادر میں معصوم صاحب کے 3 بچے ہیں. ایک ہے نائلہ، ٹھیک ہے، 14 سال کی بچی ہے ماشاءاللہ. ایک حسن ہے 9 سال کا، حسین ہے 9 سال کا. اور جو حسن ہے وہ ڈسلیکسک. ڈسلیکسیا کیا ہوتا ہے کہ عمر مفتی عبدالمتین صاحب کا نمبر دے دیجیے گا. اچھا، ڈسلیکسیا یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا ہوتا، جو الفابیٹس ہیں وہ اس کو ریڈ نہیں کر جو ہے نا اس کو بلر کر دیتا ہے یا الٹ دیتا ہے، اور دماغ کا ایشو ہے، سمجھے نا. تو دا چائلڈ ہیز اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی اسٹڈنگ، صحیح ہے. تو اب کیا کریں گے کہ اب بیٹھیں گے آپ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور کہیں گے کہ دیکھو بیگم صاحبہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ہم ان کی بہترین تربیت کریں، ٹھیک ہے. تو ہم ذرا اس کا بناتے ہیں ایک اسیسمنٹ. اچھا، یہاں تک کیا ہوا ہے کہ بیگم صاحب پر معصوم شاہ صاحب نے ایمپل اماؤنٹ آف ڈپازٹس کیے ہوئے ہیں. مومن حیات خان صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسا آپ کرتے ہیں ڈپازٹ ماشاءاللہ، اس طرح انہوں نے ایمپل اماؤنٹ ڈپازٹس کیے ہوئے. مزید بات یہ ہے
کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے سبحان اللہ، ہمارا دین اتنا بیوٹیفل ہے، اس کے MPLs اتنے بیوٹیفل ہیں کہ آپ جب ایک رول پہ کام شروع کرتے ہیں وہ باقی رولز پہ پازیٹیولی افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اب اس رول پہ کام کرتے ہیں دوسرے رول پہ افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ جو MPLs ہیں جو شریعت نے دیے ہیں وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور ایسے اس کا جو ہے وہ لنکیجز ہیں کہ سبحان اللہ امیزنگ. میں کہتا ہوں کہ کوئی نان مسلم سوشل سائنٹسٹ اس نگاہ سے دیکھے نا تو وہ ہل نہ جائے تو وہ نام بدل دیں، لیٹ الون مسلمان نہ ہو جائے. ایک دفعہ یہ پورے روز کا کانسیپٹ میں نے پڑھایا تھا ایز پارٹ آف اے ورک شاپ ایٹ فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جس کے اندر آدھے یورپینس تھے اور تھے بھی سارے سینئر، جو ساری مینجمنٹ تھی ایئرپورٹ کی، آسٹریلین، برٹش، کیا کہتے ہیں، آئرش. تو ایسا متاثر ہو گئے تھے سبحان اللہ کہ انہوں نے جو ہیڈ آف دا تھا ایئرپورٹ تھا، انہوں نے اس سے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ارینج classes for us so that we can understand Islam, because we have been here for the past 2, 3, 4 years, 5 years, we have never understood these concepts, میں نے نہیں کہا، وہ خود کہہ رہے تھے اس کو. تو کہنے لگا ہاں اوکے I'll look into it, I'll find somebody who will look into this, جو بھی. چونکہ بیلنس بڑا ہوا ہے نا. اب جب بولیں گے کہ یار ہم کریں ان بچوں کا، تو بیگم کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی، اکثر بیگمات کہیں گی میں تو عرصے سے کہہ رہی ہوں، تھک گئی ہوں کہہ کر. اللہ کا شکر ہو گیا کون سی آگے ویڈیو دیکھ لی آپ نے سلیمان احمد صاحب کی. بھائی میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں، کچھ ٹائم دیں. اکثر یہ کہیں گی. چند ہی ہوں گی کہیں گے نہیں آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں، چلیں بیٹھ جاتے ہیں. ہوں گی ایسی بھی. اب آپ نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پیپر لے لینا ہے اور آپ نے ایک وہ بنانا ہے پورا، کیا کہتے ہیں، چارٹ. مے بی این آڈٹ، کال این آڈٹ. آڈٹ میں کیا کریں گے کہ پہلے اٹھائیں گے آپ کس کو، نائلہ کو اٹھائیں گے، معصوم شاہ صاحب. نائلہ از 14. ٹھیک ہے بھائی چلو. نمازوں کا کیا حال ہے؟ نمازیں کتنی پڑھتی ہے؟ جی 4 پڑھتی ہے، فجر نہیں پڑھتی ہے. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ اسلامک نالج کا کیا حال ہے؟ ڈز شی ہیو بیسک اسلامک نالج؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک چیک لسٹ بنا لیں، علماء کرام سے پوچھ لیں، 20 کویسچن پوچھ لیتے ہیں اس بچی سے. کیا ہے یہ جو دن ہے یوم حشر کیا ہے، کتنے عرصے کا ہوگا، اور یہ بتاؤ کہ جی ہجرت کب ہوئی، کیا ہوئی، یہ بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ کہ جی ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے، یہ بتاؤ کہ اسلام کہاں قید ہوئے تھے، یہ بتاؤ کہ فلسطین جو ہے وہ کہاں ہے، بیت المقدس کہاں ہے، یہ بتاؤ کہ کشمیر کہاں ہے، یہ بتاؤ کہ کیا ایشو ہے فلسطین کے اندر، یہ بتاؤ کہ محمد قاسم کون تھے، یہ بتاؤ. ابھی حال میں ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کون تھے یہ صلاح الدین ایوبی، نہیں پتا. لمس میں ایک بچی سے میرے پاس آئی تھی کسی مسئلے کو لے کر، بات چیت شروع ہوئی، میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کہاں ہے. اس نے کہا کہ آئی تھنک سم ویئر. میرا دل بیٹھ گیا. میں نے کہا تم کو پتہ ہے کہ فلسطین کہاں ہے؟ نہیں پتا.
تو پتہ ہے فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوا نہیں پتہ، تو پتہ ہے بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا انڈر آکوپیشن نہیں معلوم، نہیں معلوم. فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر لمز کی لڑکی کو نہیں معلوم تھا. گریڈز اے گریڈز تھے، اسکول زبردست معلوم. اس بچی کے گھر کے اندر صلاح الدین ایوبی کا پیدا ہونا بہت ڈیفیکلٹ ہے. معلوم کرے نا. نالج کا سمجھ آ جائے گا. پھر آپ عقائد کا پوچھیں، وہ بدل جائے گا. پھر آپ جو ہے باقی چیزیں دیکھیں کہ فار ایگزامپل 14 سال کی بچی ہے، اس کو پتہ ہے کہ خلوت کا رول کیا ہے، محرم نہ محرم کیا ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے کہ جو ہے حجاب کیا ہے، نقاب کیا ہے، پردہ کیا ہے، کہ بچے کو معلوم ہے کہ اخلاق کیا ہے، کہ بچے کو معلوم ہے کہ رائٹس کیا ہیں پیرنٹس کے، کہ بچے کو معلوم ہے کہ بھائی بہن کیا رائٹس ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں کوئی معلوم ہے. کیا یہ نالج ہے تو ویری گڈ. نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے ایک لسٹ بنا لیں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سم ویری سرپرائزنگ انفارمیشن ول کم یور وے. آپ اسے پوچھیے واٹ از دا ڈیفینیشن. میں کچھ سوالات بتا دیتا ہوں اور آپ نے پوچھنا ہے. سوری یہ تو معصوم شاہ صاحب پوچھیں گے، لیکن آپ بھی پوچھ سکتے ہیں نا. معصوم شاہ صاحب کی کہانی تو آپ کے لیے ہے، سمجھے نا. تو اب وہ سوالات کیا پوچھیں، وائی ڈو یو ایگزسٹ، آپ کا ریزن آف ایگزسٹنس کیا ہے. آپ سوال پوچھیں کہ واٹ از دا ویژن آف یور لائف، واٹ از دا گریٹسٹ ایمبیشن آف یور لائف. آپ ان سے پوچھیں کہ بچوں سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ تمہارے واٹ از دا ڈیفینیشن آف سکسیس، واٹ از سکسیس. آپ اسے پوچھیں کہ تمہارے 5 گریٹسٹ وشز کیا ہیں. آپ اسے پوچھیں کہ تمہارے 5 گریٹسٹ چیلنجز کیا ہیں. آپ اسے پوچھیں کہ if you were to know that you're going to die in 6 months، 6 مہینے میں اگر تمہاری ڈیتھ ہونے والی ہے، اگر تم کو پتہ چل جائے گا تو تم 6 مہینے میں کیا کرو گے. بیٹا بتاؤ نا. آپ اسے پوچھیں آر یو ہیپی ود لائف. یہ سوالات پوچھیں. اس سے ایک پورا کا پورا کیا بن جائے گا، آپ کا چارٹ بن جائے گا، ایک اسیسمنٹ ہو جائے گا. بچوں سے پوچھیں گے نا سارے سوالات. اب معصوم شاہ صاحب کیا کریں گے کہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سوال پوچھیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے آنسرز کیسے آئیں گے، تو میں بتاؤں گا کہ معصوم شاہ صاحب کی بچی کیا کہے گی. کہ یہ جو سارے کویسچنز ہیں، کویسچنز تو کرنے ہیں بالغ بچوں سے، باقی اسیسمنٹ تو سارے بچوں کو کرنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل انشاءاللہ کہ نائلہ کے جوابات کیا ہوں گے، اور ان جوابات کی روشنی میں آپ کرنا کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم آپ کو بتائیں گے. تو میرے پاس اللہ کے فضل سے سوالات آنا شروع ہو گئے واٹس ایپ کے اوپر. تو آپ کیا کریں گے کہ مجھے واٹس ایپ کر دیں گے جو سوالات ہیں، میں ان کو دیکھ کر میں اپنا بنا رہا ہوتا ہوں پورا پلان کہ کیا کہنا ہے. تو میرا واٹس ایپ نمبر ذرا لکھ دیں. او تھینک یو ویری مچ، 10 ہو گئے. جلدی سے میرا واٹس ایپ نمبر لکھ دیں 0333293100. یہ کون لکھ رہا ہے؟
اور الحمدللہ 10 بج چکے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المتین صاحب کا نمبر اوپر دیا جا چکا ہے, ذرا اسکرول کر لیں, تھوڑی دیر میں یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.